وحی کے ذریعے قرآن دعوے کو ثابت کرتا ہے۔ دلیل وحی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید سنانے والا یہ کہے کہ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ وحی الہی سے ثابت ہے۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں، دلیل وحی خاص، دلیل وحی عام۔ دلیل وحی عام کہ جس میں سب کو حکم ہو، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اس میں تمام انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے۔ دلیل وحی خاص کہ جس میں خاص نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم ہو، سورۃ الکاف کی بالکل آخری آیت کریمہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں، قل میرے پیغمبر فرما دیجئے، انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد۔ انشاءاللہ ان کی تفصیل جو ہے وہ ترجمۃ القرآن میں آئے گی۔ اور چوتھی جو قسم ہے اور چوتھا جو طریقہ ہے جس سے قرآن پاک دعوے کو ثابت کرتا ہے وہ حلف ہے۔ حلف کی پھر چند ایک قسمیں ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قسم کیوں اٹھائی جاتی ہے؟ حلف بمعنی قسم، قسم کیوں اٹھائی جاتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قسم شک کو دور کرنے کے لیے اٹھائی جاتی ہے کہ کسی قسم کا کسی کو کوئی شک نہ رہے۔ اب حلف کی قسم کی چند ایک قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ان یکون مقصود الحالف انہ لو لم یفعلہ لا یضرہ المقسم بہ، کہ قسم اٹھانے والے کا مقصد ہوتا ہے کہ اگر میں یہ کام نہ کروں گا تو جس کی میں قسم اٹھا رہا ہوں وہ مجھے نقصان دے گا۔ اس قسم کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ یہ قسم صرف اللہ تعالیٰ کے نام کی اٹھائی جا سکتی ہے۔ اگر غیر اللہ کے نام کی وہ قسم اٹھائے گا تو پھر یہ شرک ہو جائے گا۔ جس طرح سورہ یونس آیت نمبر 53 کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو قسم اٹھانے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، میرے پیغمبر آپ سے سوال کرتے پوچھتے ہیں کہ آیا وہ حق ہے؟ تو فرما دیجئے این و ربی، قسم ہے میرے رب کی، انہ لحق، بے شک وہ البتہ کیا ہے؟ حق ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے اسی قسم کے قسم کے متعلق فرمایا من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کے لیے قسم اٹھائی، غیر اللہ کے نام کی قسم اٹھاتا ہے پس تحقیق اس نے شرک کیا۔ قسم کی دوسری قسم کہ بندہ جس کی قسم اٹھائے، جس کی قسم اٹھاتا ہے بندہ، تو مقصد یہ نہیں ہوتا کہ جس کی میں قسم اٹھا رہا ہوں یہ نفع نقصان دیتا ہے، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس کی میں قسم اٹھا رہا ہوں اس پر میں مہربان ہو جاؤں۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں، یہ قسم اٹھانے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس پر رحمت کرتا ہوں، جس طرح سورۃ الحجر کے اندر آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعمرک، اے میرے پیغمبر تیری عمر کی قسم، انہم لفی سکرۃ یعمہون، تو یہاں پر مقصد کیا ہے کہ تیری عمر کی قسم، مانا میرے نبی آپ کی عمر دراز ہو، بے شک یہ بدبخت اپنی مستی میں سرگردان ہے۔ اور دوسری صورت کہ یہ قسم اٹھانے والا بندہ ہو، مثلا میں کہوں لعمرو ابی، میرے باپ کی قسم، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے والد کی عمر میں برکت ڈالے۔ قسم کی تیسری قسم بد دعا، کہ قسم اس لیے اٹھائی جائے کہ مقسم بھی کے لیے بد دعا مقصد ہو۔ اور قسم کی چوتھی قسم جو ہے وہ للشہادت علی المدعا، کبھی کبھی قسم اٹھائی جاتی ہے اپنے مدعا پر گواہی کے طور پر۔ اور قسم کی پانچویں قسم جو ہے الحلف لتفخیم الواقعۃ وتعظیم امرہا، کہ یہ جو میں قسم اٹھا رہا ہوں اس بات کے لیے ہے کہ وہ واقعہ بڑا عظیم الشان ہے، یہ معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ اب قرآن کریم میں جو قسمیں استعمال ہوتی ہیں وہ یہ قسم کی جو 5 قسمیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے آخری 2 قسم کی جو قسمیں ہیں للشہادت علی المدعا اور الحلف لتفخیم الواقعۃ وتعظیم امرہا، یہ قسمیں استعمال ہوتی ہیں اکثر طور پر۔ اور پھر
ان کا جواب قسم کبھی ذکر کیا جاتا ہے اور کبھی ذکر نہیں کیا جاتا۔ تو یہ دعوے کو ثابت کرنے کے لیے جو قرآن مقدس طریقے اپناتا تھا، 4 ان کو بیان کیا ہے۔ پہلا طریقہ کہ دلیل عقلیہ کے ذریعے قرآن دعوے کو ثابت کرتا ہے، پھر اس کی 4 قسمیں جو ہیں، 3 قسمیں وہ بیان کی گئی، اور دوسرا طریقہ دلیل نقلیہ کے ذریعے قرآن دعوے کو ثابت کرتا ہے، پھر اس کی جو قسمیں ہیں وہ بھی بیان کر دیں۔ تیسرا طریقہ دلیل وحی کی، دلیل وحی کی جو 2 قسمیں وہ بھی بیان ہو گئی، اور چوتھا طریقہ حلف، اور حلف کی چند ایک اقسام بیان کر دی ہیں، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ قرآن مقدس میں حلف کی یہ جو چند ایک قسمیں، ان میں سے جو آخری 2 قسمیں لشہادت علی المدعا الحلف لتفخیم الواقعۃ وتعظیم امرہا، یہ 2 قسمیں زیادہ اور اکثر طور پر استعمال ہوتی ہیں، اور پھر ان قسموں کا کبھی جواب قسم ذکر کیا جاتا ہے اور کبھی نہیں کیا جاتا۔ باقی انشاءاللہ تفصیل بعد میں۔